اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جی 9th کلاس بائیولوجی، چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی، اردو میں اس کو کہتے ہیں علم الحیاتیات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سائنس کیا ہے، واٹ از سائنس، بائیولوجی کیا ہے، واٹ از بائیولوجی، اور بائیولوجی کی میجر ڈویژنز کون سی ہیں سیکنڈری لیول تک، واٹ آر دا میجر ڈویژنز آف بائیولوجی ایٹ سیکنڈری لیول۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ والی چیزیں دیکھیں گے، سائنس کیا ہے، بائیولوجی کیا ہے، اور بائیولوجی کی جو میجر ڈویژنز ہیں وہ کون سی ہیں سیکنڈری لیول تک۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جی واٹ از سائنس، سائنس کیا ہے؟ سائنس جو ہے اٹ از اے اسٹڈی based on observations, experiments and logical calculations is called science۔ سائنس جو ہے یہ مشاہدات، تجربات اور ان سے منطقی نتائج کا مطالعہ ہے۔ اب ہم جو بھی آبزرویشنز کرتے ہیں، آبزرویشنز کیری آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو جو سینس آرگنز ہیں، حسی آرگنز ہیں، اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، چکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنی زبان کو استعمال کریں گے۔ زبان ایک حسی آرگن ہے، پھر آپ بتائیں گے اس کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، کیسا ہے۔ اب یہ آپ نے آبزرو کیا ہے، آبزرویشن کی ہے، پھر اس کو آپ ایکسپیریمنٹس اس کے اوپر لاگو کریں گے، پھر آپ ایکسپیریمنٹس کے ریزلٹس نکالیں گے۔ تو یہ جو سب آپ کر رہے ہیں، آبزرویشنز ہیں، ایکسپیریمنٹس ہیں، اور اس کے اوپر جو آپ اس کی منطق کے اوپر جو ریزلٹس بنا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس جو ہے یہ مشاہدات، تجربات اور ان سے منطقی نتائج کا نام جو ہے وہ سائنس ہے۔ سائنس جو ہے یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ نیچر جو ہے وہ کیسے چیزوں کو جو ہے نا وہ گورن کرتی ہے۔ سائنس ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ پرنسپلز آف نیچر۔ سائنس جو ہے یہ ہمیں فطرت کے اصولوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ قدرت نے چیزوں کو جو ہے وہ کیسے بنایا ہے، کیسے ڈیولپ کیا ہے۔ تو سم واٹ ہم اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ہم فطرت کے اصولوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جتنی بھی سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کی جاتی تھیں، ان کو جو ہے ان کے لیے کوئی الگ الگ فیلڈز نہیں تھے کہ جی یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایو ہے، یا یہ میتھ ہے۔ تو ان تمام کو ایک ہی امبریلا کے اندر کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ سائنس الگ الگ جو ہے برانچز یا ڈومینز نہیں تھی، لیکن اب جو ہے یہ الگ الگ برانچز کے اندر تمام جو بھی سائنسز ہیں ان کو الگ الگ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، جیسا کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، میتھ ہے، اور پھر آگے ان کی فردر برانچز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ جتنی بھی ہمارے پاس سائنٹیفک چیزیں تھیں، سائنٹیفک معلومات تھیں، ان کو صرف ایک ہی کیٹیگری کے اندر رکھا جاتا تھا، اور وہ تھی سائنس۔ فرسٹلی آل سائنٹیفک انفارمیشن واز کیریڈ آؤٹ under the terminology of science, but later grouped into different branches like biology, chemistry, physics, etc. At the secondary level اگر ہم دیکھیں تو جو سائنس ہے اس کو تین ڈویژنز جو ہے نا وہ سیکنڈری لیول تک شامل کی گئی ہیں، جس میں فزکس ہے، کیمسٹری ہے اور بایولوجی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو کہ پاکستان کا اساتذہ ہیں، ان کو فزکس میں نوبل پرائز بھی ملا، تو ان کے مطابق جو ہے سائنٹیفک نالج از دا کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ جو سائنسی علم ہے یہ تمام انسانیت کا ایک مشترکہ اثاثہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت جو ہے، بنی نوع انسان جو ہے، وہ سائنس سے افادہ کر سکتا ہے۔ یہ کسی کی جو ہے وہ یہ میراث نہیں ہے کہ اس کو مسلم کر سکتے ہیں، نان مسلمز نہیں کر سکتے، یا نان مسلمز کر سکتے ہیں، مسلمز اس سے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اٹس نیور، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانیت کا اثاثہ ہے، اس کا ہیریٹیج ہے، اس کا ورثہ ہے، اور یہ تمام جو ہے وہ سائنس سے افادہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔
اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر عبدالسلام. بایولوجی کیا ہے جی؟ واٹ از بایولوجی؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو بایولوجی کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن بالکل ہی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے یہ بایولوجی کو ڈیل کر رہے ہیں. تو بایولوجی جو ہے یہ دو یونانی الفاظ کا جو ہے نا ان سے یہ ماخوذ ہے. بایولوجی از ڈرائیوڈ فرام ٹو گریک ورڈز بائیوس اینڈ logos. Bios means life and logos means thought or reasoning. لفظ بایولوجی جو ہے یہ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے. ایک لفظ ہے اس میں سے بائیوس جس کا مطلب ہے زندگی، اور دوسرا لفظ ہے لوگوس جس کا مطلب ہے سوچنا، وجہ تلاش کرنا. اگر ہم اس کو پراپرلی ڈیفائن کریں کہ واٹ از بایولوجی، بایولوجی کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں بایولوجی از اے برانچ آف سائنس وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس. بایولوجی جو ہے یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے، بایولوجی کہلاتی ہے. اب یہاں پر میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ سبھی بچے جب پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ جی واٹ از بایولوجی، بایولوجی کیا ہے، اور بچے جواب لکھ کر آتے ہیں، تو 2 نمبر کا اگر یہ شارٹ کویسچن کے اندر یہ سوال آیا ہے تو کچھ بچوں کو پورے کے پورے 2 مارکس مل جاتے ہیں، اور کچھ کو جو ہے 1.5، کسی کا آدھا نمبر کٹ جاتا ہے، کسی کے 0.25 کٹ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں یہی ہیں سب بچے کہ جی ہم نے تو بالکل صحیح لکھا تھا، پتہ نہیں کیوں نمبر کاٹ لیے. تو یہاں پہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. اب فار ایگزامپل یہی کویسچن آ گیا کہ جی بایولوجی کیا ہے، بایولوجی کی تعریف کریں، بایولوجی سے کیا مراد ہے. اب کویسچن کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن کویسچن ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے اس کا. تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں جی، جیسے سوال آیا کہ جی بایولوجی سے کیا مراد ہے، تو بچوں نے لکھ دیا کہ جی صرف لکھ دیا جانداروں کا سائنسی مطالعہ یا جانداروں کی زندگی کا سائنسی مطالعہ. چلیں جی چیک کر، ایگزامینر جو ہے اس نے چیک کیا، اس نے 2 میں سے 1.5 نمبر جو ہے نا وہ بچے کو دے دی. اب ایک بچہ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک طریقے کے ساتھ لکھتا ہے کہ جی سائنس کی وہ شاخ جس میں جانداروں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے بایولوجی کہلاتی ہے. The branch of science which deals with the scientific study of the living organisms is called biology. اب پہلے اور دوسرے بچے کے لکھنے میں فرق ہے. اب جو بعد والے نے لکھا اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے وضاحت کے ساتھ بریف کیا تو اس کو پورے 2 نمبر مل گئے. تو میں یہ اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی ڈیفینیشن آ جائے، کوئی ڈیفرنسز آ جائے، تو آپ نے اس کو پراپرلی بریف کرنا ہے تاکہ جو ایگزامینر ہے، جو پیپرز کو چیک کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ بچے کو جو ہے وہ کلیئر کٹ پتہ ہے ان چیزوں کا، اور آپ کو وہ پورے نمبر دے، آپ کے نمبر نہ کاٹے وہ. تو اس لیے اگر پیپر کے اندر یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ جی واٹ از بایولوجی، بایولوجی کیا ہے، تو آپ اس کو لکھیں گے دا برانچ آف سائنس which deals with the scientific study of living things is called biology. اردو میں آپ لکھیں گے سائنس کی وہ شاخ جس میں جانداروں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے بایولوجی کہلاتی ہے. ایٹ دا سیکنڈری لیول بایولوجی جو ہے اس کو 3 میجر ڈویژنز کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کیا گیا ہے. These 3 major divisions are zoology, botany and microbiology. سیکنڈری لیول تک جو ہے وہ بایولوجی کو 3 میجر ڈویژنز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. ایک زوالوجی، دوسرا باٹنی اور تیسرا مائکرو بایولوجی. زوالوجی کی ہم بات کریں تو نام سے ہی یہ ظاہر ہے، زوالوجی. زو آپ کو پتہ ہے چڑیا گھر کو کہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اینیملز ہوتے ہیں. سو زوالوجی جو ہے اٹ از اے برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف اینیملز. زوالوجی جو ہے یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جانوروں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اب جتنے بھی ڈیفرنٹ اینیملز ہیں انکلوڈنگ ہیومن بشمول انسان، اگر ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا سائنسی مطالعہ کہتے ہیں، تو جو بایولوجی کی یہ شاخ ہے اس کو ہم جو ہے وہ زوالوجی کہیں گے. دوسری جو بڑی ڈویژن ہے بایولوجی کی وہ ہے جی باٹنی.
The branch of biology which deals with the study of plants is called botany. बायोलॉजी की वो शाख जिसमें पौधों का मुतालिया किया जाता है बॉटनी कहलाती है। अब इसमें प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, जैसे कि गंदम है, मक्की है, बाजरा है, चावल है, या फिर हमारे जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं, या फिर हमारे वेजिटेबल्स हैं, या इसके अलावा और जितने भी हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ, ट्रीज़ हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की जो स्टडी है उसको जो है ना वो हम बॉटनी कहते हैं। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें पौधों का साइंसी मुतालिया किया जाता है बॉटनी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तीसरी जो मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की सेकेंडरी लेवल तक वो है जी माइक्रो बायोलॉजी। The branch of biology which deals with the study of microorganisms is called microbiology. Microbiology जो है ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो हम बायोलॉजी की जो ब्रांच को स्टडी कर रहे होंगे वो होगी माइक्रो बायोलॉजी। अब माइक्रो बायोलॉजी जो है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होते क्या हैं? माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जो आम इंसानी आँख से हमें नज़र नहीं आता। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको उर्दू में खुर्दबीनी जानदार भी कहते हैं। ये ऐसे जानदार होते हैं जो आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि इनको देखने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए हम इनको खुर्दबीनी जानदार भी कहते हैं। खुर्दबीन क्या होती है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम जानदारों को देख सकते हैं जो हमें आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि उनको देखने के लिए जो है ना वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया करते हैं, यानी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of microorganisms is called microbiology. For example, viruses, bacteria, fungi, etc. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये ऐसे खुर्दबीनी जानदार हैं जो आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। ये था हमारा जी आज का पहला लेक्चर। अपने हमारे इस लेक्चर के बारे में कमेंट करें, हमारे चैनल के ऊपर आप इसको हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।